السلام علیکم۔ گھومتی چائے کا آپ کو بہت بہت سلام۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اب ادھر آپ کو گھومتی چائے کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ ڈفرینٹ چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے بڑی تو پہلے بریکنگ نیوز آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے بعد اب صادق سنجرانی، جی ہاں، چیئرمین ہمارے سینٹ کے چیئرمین، ان کا جناب علی چھٹی کا پروگرام فائنل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ نمبر گیم پہلے ہی پوری تھی۔ بے ایمانی کے ذریعے عمران خان کی حکومت نے ان کے ووٹوں کی گنتی نہیں کی تھی، جو 6-7 ووٹ تھے، ٹھیک ہے، اور یوسف رضا گیلانی ہار گئے تھے۔ پہلے وہ سینیٹر بن گئے ہیں، تو جب چیئرمین سینٹ کی باری آئی تو ان کو ہروا دیا گیا، حالانکہ اکثریت تھی ان کے پاس۔ تو اب یہ طے کیا گیا ہے کہ جناب فوری طور پہ کل یا پرسوں چیئرمین سینٹ کی چھٹی کرائی جائے، اور وہاں پہ حالانکہ اس وقت یہ جو چیئرمین سینٹ ہے نا، صادق سنجرانی، وہ ایک قسم کا نارمل سا رول ادا کر رہے ہیں، کوئی ان کے ایسی بات نہیں ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ حکومت نہیں، زیادہ پیپلز پارٹی وہ چاہتی ہے کہ مین عہدوں پہ ہم آ جائیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو تو ہمیں جو ہے نا بہت سارے فائدے ہو جائیں گے۔ یہ زرداری صاحب کی زیادہ پلاننگ ہے، تو موجودہ حکومت کی ہے۔ زرداری صاحب نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ یہ کام کریں، اور صادق سنجرانی کو جناب وہ چھٹی کرائیں، اور اس کی جگہ ان کے وہی امیدوار یوسف رضا گیلانی، ٹھیک ہے، جن کو حکومت نے بھی ووٹ دیا تھا، چھوڑیں پر ایسی باتیں نہ کریں۔ تو ان کا جناب چھٹی کا پروگرام بن گیا ہے، اور یہ کل یا پرسوں ان کو فارغ کر دیا جائے گا، ٹھیک۔ اس کے علاوہ آج سارا میڈیا جو ہے وہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں جی کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا وہ اس کو شامل تفتیش کریں، یہاں سے جوڈیشل کمیشن جائے، لیکن جوڈیشل کمیشن تو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کینیا والوں نے خود کہہ دیا ہے کہ جو ہم نے غلطی کی وجہ سے مارا ہے، اور اس میں پھر کیا جوڈیشل کمیشن ہوگا؟ کیا جوڈیشل کمیشن میں مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں کہ وہ حادثاتی موت کے علاوہ اور اس میں کوئی چیز نکلنے والی نہیں ہے، کوئی چیز نکلنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر دیکھ لیں، یہ ایک مطالبہ تھا حامد خان میر کے پروگرام میں، تو یہ نہ کوئی پاکستانیوں نے اس کو کچھ کیا ہے نہ کچھ ہوا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ اب یہ جناب بہانہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف لکھتا تھا، کرتا تھا، بولتا تھا، یوٹیوب کے چینل تھا اس کا، تو بھائی یوٹیوب چینل کا عمران ریاض کا نہیں ہے؟ عمران ریاض سے زیادہ حکومت کے خلاف کون لکھ سکتا ہے؟ اب میں ادھر امریکہ میں آیا ہوں تو میں خواہی کر دوں جی کہ عمران خان مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے اور میں سیاسی پناہ لے لوں، اور یہ تھوڑے سے بہانے بھی ہوتے ہیں بعد میں۔ سمیع ابراہیم بیٹھا ہے وہاں پہ، اس کو تو کسی نے پکڑا، سارا دن جھوٹ بولتا ہے وہ سمیع ابراہیم، جس کو فواد چودھری نے تھپڑ مارا تھا۔ تو یہ ساری ایسے لیم ایکسکیوزز والی باتیں ہیں۔ تو باقی جو ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں، ان کے لیے افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو دوسری یہ بات چل رہی ہے۔ تیسرا جناب اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے حکومت کی کیا پالیسی ہے، لوگ اب مجموعی طور پہ نون لیگ کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ حکومت نے عطا بندیال کے بندوں کو کیوں ووٹ دیا، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں دیا اور طارق مسعود نے نہیں دیا، اور پھر بھی 4-5 کی اکثریت سے وہ جیت گئے، کیونکہ یہ 2 ووٹ ان کو نہ پڑنے تھے، تو بری طریقے سے عطا بندیال صاحب کی تجویز والے لوگ رہ جاتے جیسے پہلے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اب انہوں نے دے دی ہے۔ اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی مرضی سے ہوا ہے، اور تارڑ کو تھوڑا سناب کیا گیا ہے، تو اس نے جناب فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات آ رہی ہیں، ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے۔
کوئی فوج کے نعرے جو لگے ہیں اس کا کوئی بتاتے ہیں، کوئی الیکشن کے ہمارے جو سپریم کورٹ کے 28 تاریخ کو ہو رہے ہیں وہ بتاتے ہیں، تیسرے لوگ یہ عطا بندیال کو ووٹ دینا یہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے تو خیال ہے کوئی ایسی بات نذیر تارڑ صاحب کر ہی نہیں سکتے کہ حکومت کے خلاف، حکومت کے کہنے کے خلاف وہ ووٹ دے دیں، لیکن عملی طور پہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا موقف تھا اس کو ہمارے وکیل جو ہے نا اکثریت اس کو حق بجانب سمجھتے ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، ٹھیک، یہ بات ہے جی۔ اب آئیں جی آ کے باقی جو باتیں ہیں، ہمارے جو یہ پروگرام ہے جو میں نے آپ کو نیو یارک کا پورا 1 مہینے کا پروگرام دکھایا اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں ادھر اتنا مصروف تھا کہ میں اتنا پاکستان میں مصروف نہیں ہوتا جو میں اتنا امریکہ میں 1 مہینہ مصروف رہا ہوں، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری دعوت، کبھی تیسری دعوت، آپ کو میں ساتھ بساتھ بتاتا رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، میں کہتا ہوں قانونی ٹی وی کے یہ جو گھومتی چائے والا پروگرام ہے اس میں اس کا اظہار کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی شاہد صاحب کی شکاگو سے، تو وہ دعوت بھی دے رہے تھے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو گھومتی چائے ان کے نام، ان کے بیٹے یاسین کے نام اور ان کی بیٹی اور ان کی مسز کے نام کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ کل جو میرے دوست ادھر مجھے ملنے آئے تھے نیو جرسی سے، یہاں انہوں نے ہمیں امریکن ناشتہ کروایا، برنچ کروایا، جناب محمد رحمان صاحب اور سرفراز بٹ صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑی انہوں نے خدمت کی۔ پھر یہاں پہ محمد خان صاحب جو ہے وہ مجھے مسلسل میری میزبانی کر رہے ہیں، اور ظفر صاحب جن کے یہ گھر میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ فقیر اللہ صاحب، ان کے بیٹے ایاز جو میری لینڈ میں انہوں نے کی ہے، میری لینڈ میں ڈاکٹر جمشید صاحب، ڈینٹل ڈاکٹر جمشید صاحب اور ان کی پوری فیملی، اور اسی طریقے سے ورجینیا میں ہمارے پیارے بھائی، بڑے بھائی، اور اسے ہم کہتے ہیں نوجوان، بزرگ نوجوان بزرگ نوجوان، ٹھیک ہے، رمضان الحق صاحب اور ان کی پوری فیملی، اور اس کے بعد جناب محمد شفیق صاحب، اور ادھر نیاگرا کا جن دوست نے مجھے ٹکٹ دیا اور سیر کروائی، ان میں مسرت دوست اور ایک اور دوست کینیڈا سے اسپیشل ملنے آئے تھے امریکہ، حماد، ٹھیک ہے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور یہ سارے دوستوں کا شکریہ، افتخار صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو ان کا سب کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں، ان کی وجہ سے جو میرا دورہ ہے بہت زبردست رہا ہے۔ اب 3 دن انشاءاللہ میں نے لا کمیونٹی کے دوستوں کو ملنا ہے، وکیلوں کو یہاں نیو یارک میں مل رہا ہوں، تو کوئی دوست یہاں پہ ملنا چاہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، 0300472572، اور میرے جو بھانجے ہیں ان کا شکریہ بہت بہت، شکیب صاحب، ان سب دوستوں کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا یہ ٹور بہت زبردست میرا ٹور بنایا اور میری خدمت کی، مجھے گھمایا پھرایا، سیریں کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور جن دوستوں کا میں نام بھول رہا ہوں وہ اگلی ویڈیو میں ان کے ساتھ انشاءاللہ میری بات ہوگی، ان کے میں ذکر کروں گا، لازمی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ادھر 3 دن نیو یارک میں ہوں، جو دوست ملنا چاہے ادھر تو ادھر مجھے مل لے، تو انشاءاللہ تعالی جہاں بھی کوئی بات ہوگی تو ہم ملاقات بھی کریں گے اور ہم ان کی دعوت بھی قبول کریں گے، اور کوئی مجھ سے دعوت لینا چاہے نیو یارک میں تو میں حاضر ہوں، میں بھی اس کو دعوت دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے جی۔ 28 تاریخ کو میری واپسی کا پروگرام ہے، 28 کو، تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 دن جو ہے وہ میں نیو یارک میں رہوں گا، اور آپ تمام دوست جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کریں، کیا ہے جنہوں نے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، اور آئی لو یو، ٹھیک ہے جی۔ لو جی، یہ کباب بہت مشہور دکان کے ہیں یہاں پہ نیو یارک میں، ایک دکان ہے کبابش، اس کے ہیں یہ ساتھ دیکھیں سیلڈ ہے، یہ روٹی ہے،
یہ ہے گومتی چائے کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. یہ بڑے موٹے موٹے کباب ہیں، اسپیشل والے ہیں. ظفر صاحب یہ بڑے اسپیشل والے کباب ہیں. ہاں جی یہ ذرا وہ کیا کہتے ہیں دل کھول کے بنائے انہوں نے. ہاں جی. وعلیکم السلام. اور سر اتنی دور سے آپ آئے. السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ادھر کیمرے کی طرف دیکھیں. جی اپنا نام بھی بتا دیں سر. سرفراز بٹ میرا نام ہے جی. ہاں اور یہ محمد رحمان صاحب ہے. ہاں. ہم دونوں جو ہے وہ نیو جرسی سے جو آئے ہیں پرنسٹن سے. السلام علیکم. اور ان کی محبت ہمیں یہاں کھینچ رہی ہے. محبت اور احترام دونوں. بہت زبردست ہے جی. ان کی گھومتی ہوئی چائے پینے آئے. تو یہ افتخار صاحب ہیں. افتخار صاحب ادھر آ جائیں. تو یہ جناب افتخار صاحب ہیں. تو ہم افتخار اور ہم کٹھے لاہور ہائی کورٹ میں وکالت بھی کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں جی. سامنے سے بھی ایسے ہم بنا رہے ہیں دیکھیں جی. یہ تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ اب ہم عمران دی منجی پیڑھی ٹھوکن چلے گے. اب بریک فاسٹ کریں گے. ایک آدمی کا نام لے صبح صبح. کس کا نام لے لیا آپ نے؟ ان کو یہ کہہ رہے تھے جی صبح ہم نے ایک بندہ تھا کوئی قوم یوتھ سے نا. میں نے کہا یوتھ اور لوت سے بچ کے رہے. تو بٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ، رحمان صاحب ہیں، افتخار صاحب ہیں. ہاں تو ہم اب ادھر سے نکلنے لگے ہیں. تو ہم نے برنچ کرنا ہے سر. جی برنچ کریں گے اور وہاں بھی آپ کو ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے. اور یہ جو عمران کہتا ہے نا اوورسیز والے سارے میرے ساتھ ہیں. تو سر جی یہ ادھر ایک نعرہ بنتا ہے کہ میاں دے نعرے اور عمران مانی. ہاں جی ہاں جی. مانی مینٹل گھڑی چور. سارے اپنی گھڑیاں چیک کرو سر. تھوڑی گھڑی کتنی چوری ہو گئی. افتخار صاحب تھوڑی گھڑی بھی چوری ہو گئی. چلو جی آپ کو اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں جی. تھینک یو.